یہاں سے ہم تھوڑا امپورٹنٹ جو ہے اس کوشچن کا حصہ اسٹارٹ کرنے لگے ہیں کہ وہ ہے کون سے اہم لاز کون سے ہیں پاکستان میں جو سوشل میڈیا ریگولیشنز کے لیے یوز کیے جا رہے ہیں. ان میں پہلا ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، پیکا ایکٹ جسے بھی کہتے ہیں عام طور پر. یہ قانون آن لائن جرائم کی روک تھام کے لیے بنایا گیا، جس میں سائبر ہراسانی، بلیک میلنگ اور جو ہیٹ اسپیچ تھی اس کو روکنے کے لیے قوانین شامل تھے. تو پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے FIA کسی کو بھی گرفتار کرنے تحقیقات کرنے کا اس کو اختیار حاصل ہو گیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے اس کے ناقدین کہتے ہیں، کرٹک کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کا دبانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا ہے سیاسی مخالفین کے لیے. فریڈم ہاؤس کی رپورٹ کے مطابق 2016 کا پیکا ایکٹ جو ہے اس کو ویپنائز کیا گیا ہے، تو ویپن یوز کیا گیا ہے اپنے مخالفین کو ان کی جو ہے آواز دبانے کے لیے. پیکا کے تحت 2022 تک جو ہے FIA نے 20,000 کے قریب جو ہے شکایات موصول کی تھیں. دوسرا ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ. یہ قانون جو PTA جو ہے تشکیل دیا PTA نے اور ٹیلی کام سیکٹر کو منظم کرنے کے لیے اس کو منظور کیا گیا تھا 1996 میں. تو PTA کو آن لائن پلیٹ فارمز کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار حاصل ہوا، جو بعد میں انٹرنیٹ سروسز، ڈیجیٹل مواد اور سائبر اسپیس پر بھی لاگو ہو گیا. گورنمنٹ آف پاکستان کے مطابق PTA ہیز اتھارٹی ٹو سسپینڈ اور ریگولیٹ ڈیجیٹل سروسز. اس قانون کے تحت PTA کو کسی بھی ڈیجیٹل سروس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یا اس کو مکمل طور پر بند کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے PTA کو اتھارٹی حاصل ہوگی اور اس کو جو ہے اختیار حاصل ہو گیا تھا. ریموول اینڈ بلاکنگ آف ان لافل آن لائن کنٹینٹ رولز. یہ رولز پیکا کے تحت بنایا گیا جن میں آن لائن مواد کو ہٹانے یا بلاک کرنے کا اختیار PTA کو دے دیا گیا. کرٹکس کا موقف ہے کہ ان قوانین سے شفافیت کی کمی اور سینسرشپ میں اضافہ ہوا ہے. اسی رول کی وجہ سے 2022 سے لے کر 24 کے دوران کئی دفعہ جو ہے وہ YouTube جیسے اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز کو بین کیا گیا ہے، ان کو بلاک کیا گیا ہے. آگے ای سیفٹی بل جو کہ 2023 میں پرپوز کیا گیا تھا. یہ بل جو ہے جس کے تحت بلاگرز، یوٹیوبرز اور آن لائن جو نیوز ویب سائٹس ہیں ان کو رجسٹر کرنے کی شرط رکھی گئی تھی. کرٹکس اس سے ریاستی کنٹرول بڑھانے کی کوشش قرار دیتے ہیں، جبکہ حکام کا موقف ہے کہ یہ سوشل میڈیا کو ذمہ دار بنانے کے لیے ضروری ہے. ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کے مطابق انہوں نے اس پہ تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو ای سیفٹی بل ہے بیسیکلی یہ عوام کی نگرانی کے لیے، خفیہ نگرانی کے لیے، سرویلنس کے لیے اس کو انہوں نے ایک لائسنس کے طور پر قرار دیا ہے. 2023 میں اس بل کے خلاف 1,000 کے قریب آن لائن کریٹرز تھے، آن لائن کنٹینٹ کریٹرز تھے، انہوں نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا. سائبر کرائم ایکٹ رول جو ہے 5واں، اس میں ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سائبر کرائم رولز 2020 اور 22، اس میں جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں. ان ترامیم کے ذریعے FIA اور PTA کے اختیارات کو مزید وسعت دی گئی، جس میں تیز رفتار کارروائی، مواد کو ہٹانے کی مدت اور انکوائری کا دائرہ کار جو شامل ہے. ان ترامیم پر شہری آزادیوں پر قدغن لگانے کا بھی الزام ہے. ان امینڈمنٹس کی وجہ سے FIA جو ہے ڈیجیٹل سروسز کا کنٹرول کسی بھی وقت سیز کر سکتی ہے، وہ چھین سکتی ہے، ان کو کنٹرول کر سکتی ہے، بلاک کر سکتی ہے بغیر کسی پرائر نوٹس کے، بغیر کسی پچ کی اطلاع کے. پیکا کے جو 5 مین پوائنٹس ہیں وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. اس کے 5 مین قوانین کون سے ہیں. سیکشن 20 جو ہے جس میں کہا گیا ہے سیکشن 20 کے تحت کسی فرد کو آن لائن بدنام کرنے، ڈیفیمیشن یا ہراساں کرنے کو جرم قرار دیا گیا ہے. اس میں سوشل میڈیا پر جھوٹے الزامات، نفرت انگیز کمنٹس اور کردار کشی جیسے اقدامات شامل ہیں. یہ اس ایکٹ کے تحت، اس سیکشن کے تحت متاثرہ افراد خاص طور پر خواتین کو قانونی تحفظ فراہم جو ہے کیا گیا ہے. اس سیکشن 20 کے تحت 2022 میں FIA نے 15,000 کے قریب جو ہیراسمنٹ کی کمپلینٹس تھیں وہ ریکارڈ کی تھیں، رپورٹ کی گئی تھیں. دوسرا سیکشن 21. اس سیکشن کے تحت ان افراد کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے جو خواتین یا کمزور طبقوں کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہراساں کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں یا بدنام کرتے ہیں، جیسے نازیبا تصاویر پھیلانا یا ذاتی معلومات کا غلط استعمال. اس کا جو سیکشن کے تحت FIA کو 2023 میں 4700 کے قریب 4,700 کے قریب جو بلیک میلنگ کیسز رپورٹ جو ہوئے تھے. سیکشن 37 کے مطابق PTA کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ غیر قانونی فوش جو جس طرح کے پورنوگرافی وغیرہ، ریاست مخالف یا مذہبی منافرت پر مبنی مواد کو
بلاک یا ہٹا سکے. تاہم اس اختیار کو اگر تنقید کا جو نشانہ بنایا گیا ہے کہ یہ شفافیت اور ارادی اظہار رائے کے خلاف استعمال ہوتا ہے. 2023 میں اسی ایکٹ کے تحت اسی سیکشن کے تحت ایکس کو جسے پہلے ٹویٹر کہا جاتا تھا اس کو کئی دفعہ جو ہے بلاک کیا گیا تھا. ایمنسٹی انٹرنیشنل جو نے بھی اس سیکشن کو سیکشن 37 کو کے بارے میں کہا سیکشن 37 از ٹو ویگ اینڈ پرون ٹو مس یوز کہ یہ کافی مبہم ہے اور اس کے کافی چانسز ہیں کہ اس کو یہ غلط استعمال کیا جا سکتا ہے مخالفین کے خلاف. سیکشن 10 جو ہے وہ کور کرتا ہے کہ یہ مذہبی جو منافرت ہے نسلی یا فرقہ وارانہ نفرت ہے اس کو ہوا دینے اور عوام کو اس کے خلاف اکسانے پر جو ہے اس کو وہ کور کرتا ہے. سوشل میڈیا پر شدت پسندانہ تقاریر اشتعال انگیز مواد کے دہشت گرد تنظیموں کی ترویج کو اس دفعہ کے تحت اس سیکشن کے تحت جرم قرار دیا گیا ہے. 2024 میں اسی کے تحت ہیٹ سپیچ کی وجہ سے کئی لوگوں کو جو اریسٹ کیا گیا تھا. سیکشن 24 جو کے تحت FIA اور دیگر اداروں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ صارفین کے ڈیجیٹل ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکیں جیسے IP ایڈریس لوکیشن سوشل میڈیا سرگرمیاں وغیرہ. اس دفعہ کا مقصد اس سیکشن کا مقصد جو ہے بیسیکلی جرائم کو روک تھام تھا مگر اس پر شہری آزادیوں کے خلاف سول رائٹس کے خلاف ورزی کا بھی الزام لگایا جاتا ہے. 2023 میں اسی سیکشن کے تحت تقریباً 1200 کے قریب جو ڈیجیٹل اکاؤنٹس تھے مختلف سوشل میڈیا سائٹس پہ ان کو جو ہے مانیٹر کیا گیا تھا. اس کے ڈیموکریسی اور سوسائٹی پر جو ہیں کیا اثرات ہوتے ہیں کیا نقصانات ہیں وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. پہلا اس میں کہ پاکستان میں شہری سرگرمیوں اور تنقیدی آواز کو محدود کیا جا رہا ہے. سخت قوانین اور نگرانی کی وجہ سے کارکنان اپنی بات کرنے سے گھبراتے ہیں جس سے جمہوری عمل متاثر ہوتا ہے. فریڈم آف پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کو کافی جو ہے لو رینکنگ دی گئی تھی اسی طرح کے قوانین کی وجہ سے. دوسرا ہوتا ہے کہ صحافی قانونی خطرات اور پریشر کی وجہ سے خود سینسرشپ کرتے ہیں. کئی رپورٹرز جو ہیں وہ اور کئی صحافی جو ہیں قوانین کے تحت گرفتار ہونے کے خوف سے صحیح رپورٹنگ نہیں کرتے. 2018 میں اس ایکٹ کے تحت 30 کے قریب جو جرنلسٹ صحافی تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا. نوجوان سیاسی یا سماجی مسائل پر بات کرنے سے کتراتے ہیں کیونکہ خوف کی فضا بنی ہوئی ہے تو اس سے ملکی ترقی اور جمہوری عمل کمزور پڑتا ہے. 60% کے قریب جو پاکستانی یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کسی بھی قسم کی سیاسی گفتگو کرنے سے ڈرتے ہیں جو گریز کرتے ہیں ان قوانین کے ڈر کی وجہ سے. پیک ایکٹ کی کئی دفعات کو عدالتوں میں آئینی اور قانونی چیلنجز کا سامنا ہے. جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ یہ قوانین جو شہری آزادیوں کو جو پامال نہ کرے. سپریم کورٹ میں بھی ابھی تک ایک 2022 سے ایک جو ہے ہیئرنگ ایک سماعت جو ہے وہ چل رہی ہے پیک ایکٹ کی ریسٹرکشنز کے خلاف. حکومت مخالف سیاستدانوں اور گروپوں کے خلاف قوانین کا استعمال جو ہے وہ بڑھا رہی ہے جو سیاسی تقسیم کا بھی وجہ بن رہا ہے اور جمہوریت کو نقصان دہ جو ہے اس کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے. اپوزیشن لیڈرز کو کئی دفعہ فریکوینٹلی ٹارگٹ کیا گیا ہے پیکا ایکٹ کے تحت. تو ان ایکول لا انفورسمنٹ ڈیپنس جو پولیٹیکل ڈیوائڈ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق کہ جب لا انفورسمنٹ پراپر طریقے سے نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے پولیٹیکل سیاسی تقسیم جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. چھٹا اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ ڈیجیٹل مائگریشن نگرانی سے بچنے کے لیے سرویلنس سے بچنے کے لیے لوگ VPN اور غیر ملکی سرورز کا استعمال کرتے ہیں جس سے مقامی قوانین کی عملداری متاثر ہوتی ہے. اس سے ڈیجیٹل کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے. پاکستان میں 2023 میں جو سوشل میڈیا کی اوپر اس طرح کی پابندیوں کی وجہ سے VPN کا استعمال 45% بڑھ گیا تھا. کرٹیسزم اس پہ کیا جاتا ہے کہ یہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ پولیٹیکل ریونج کے لیے سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اپوزیشن کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو بغیر مناسب ثبوت کے گرفتار کیا جاتا ہے تاکہ ان کو سیاسی سرگرمیوں کو روکا جا سکے. پیکا ایکٹ کے تحت پچھلے 3 سال میں 50 کے قریب جو اپوزیشن کے رہنما تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. دوسرا اس پر کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ شفافیت اس میں نہیں ہے. سوشل میڈیا مواد بلاک کرنے میں شفافیت نہیں ہوتی کہ کون اور کس معیار پر فیصلہ کرنا ہے. عام صارفین اور میڈیا کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی پوسٹیں یا مواد کیوں ہٹائے جا رہے ہیں. اس میں شفافیت کی کمی ہے. انکنڈیشنل اریسٹ
بغیر قانونی عمل کے شہری کو گرفتاری پر شدید جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے. بغیر کسی قانونی عمل کے کئی افراد کو عدالت سے اجازت یا مناسب وارنٹ کے بغیر ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے، جو آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ بھی کافی تنقید کی گئی ہے. اس کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اسے آزادی اظہار رائے کے خلاف ورزی اور شہری حقوق کی پامالی جو ہے سمجھا گیا ہے. یونائٹڈ نیشن کے ایک ادارے نے بھی اس کو ڈیجیٹل رائٹس وائلیشن قرار دیا ہے، اس طرح کے قوانین کو. پاکستان میں پی ٹی اے، ایف آئی اور دیگر ادارے ایک جیسے معاملات پر کام کرتے ہیں جس سے کام کا دائرہ کار الجھ جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے اوور لیپنگ جورسڈکشن، کہ یہ الجھن کارروائیوں میں تاخیر اور تنازعات کا باعث بنتی ہے اور قانون نافذ کرنے کی جو کارکردگی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. پی ٹی اے اور ایف آئی اے کے درمیان جس طرح کے کنفلکٹس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سائبر کرائم کیسز جو ان کے خلاف کارروائی میں کافی ڈیلے دیکھا گیا ہے. چند کیس اسٹڈیز کرتے ہیں اور ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ اس قوانین کی وجہ سے پاکستان میں کون سے کیسے کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اس میں پہلا تھا 2020 سے لے کر 2022 تک ٹک ٹاک پہ بین کیا گیا تھا، اور کیونکہ اس کو 4 دفعہ اس کو جو ہے غیر اخلاقی مواد کی وجہ سے بلاک کیا گیا تھا. نوجوانوں میں سیاحت کی مقبولیت کے باوجود حکومت نے سوشل روایات اور مذہبی ثقافت کے تحفظ کے لیے یہ اقدام کیا. 2012 سے لے کر 2016 کے دوران لانگسٹ جو بین تھا پاکستان میں بلیس فیمس کنٹینٹ کی وجہ سے، گستاخانہ فلم کی وجہ سے 2012 سے لے کر 16 تک یوٹیوب کو بین کیا گیا تھا. اور ریسنٹلی بھی پاکستان میں کئی دفعہ یوٹیوب کو بین کیا گیا ہے پچھلے 4 سالوں میں، بلیس فیمس کنٹینٹ کی وجہ سے، ریلیجیس سینٹیمنٹس کی وجہ سے یا پولیٹیکل ڈیبیٹ کی وجہ سے. 2024-25 میں ایکس پر ٹویٹر پر کافی ریگولیشنز لگائی گئی ہیں. اسپیشلی الیکشن کے جو سال تھا اس کو اپوزیشن کی کیمپینز کو اسٹرک کرنے کے لیے اس کو بین کیا گیا تھا. اسپیکر ایکٹ کے تحت ایک فیمس جرنلسٹ عمران ریاض خان کو اسی اسپیکر ایکٹ کے تحت جو گرفتار کیا گیا تھا سوشل میڈیا پوسٹ کی وجہ سے. تو اس طرح کے دوسرے جرنلسٹ کی جو گرفتاریاں تھیں انہوں نے اسپیکر ایکٹ کی جو شفافیت پر کافی جو سوالات اٹھائے تھے کہ آیا یہ جو اس طرح کے قوانین ہیں وہ سیاست کے لیے یا ملک کی مفاد کے لیے اچھے ہیں یا نہیں ہیں. 2021 سے لے کر 24 تک کئی ٹیچرس اور ایکٹیوسٹ کو بھی اس پہ گرفتار کیا گیا ہے اسی ایکٹ کے تحت، جو کہ تشویش جو مزید بڑھا دیتے ہیں عوام میں. گلوبل کیس اسٹڈیز کرتے ہیں کہ کس طرح مختلف ممالک نے اس طرح کی ریگولیشن لگائیں لیکن ساتھ ساتھ فریڈم جو ہے اس کو بھی، عوام کے فریڈم کو بھی مد نظر رکھا. اس میں سے پہلا ہے کہ جرمنی کا نیٹس ڈیجی لا. اس قانون کے تحت نفرت انگیز تقاریر، ہراسگی اور دیگر نقصان دہ مواد کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہے ان تک رسائی کو اس کا مشکل بنایا گیا. اس قانون کے تحت پلیٹ فارمز کے لیے ضروری ہے کہ وہ شکایات کا فوری جائزہ لیں اور غیر قانونی مواد کو فوراً سے ہٹا دیں. انڈیا نے ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز تھے ان کو ریگولرائز کیا 2021 کے آئی ٹی رولز ایکٹ کے تحت، لیکن اس کو بھی وہاں پہ جوڈیشل پش بیک کا سامنا ہے کیونکہ یہ سول رائٹس کو متاثر کر رہا تھا. یونائٹڈ کنگڈم نے آن لائن سیفٹی بل جو ہے وہ منظور کیا تھا. یہ برطانیہ کا آن لائن سیفٹی بل آن لائن صارفین کی حفاظت، خاص طور پر بچوں اور کمزور جو گروہ تھے ان کی سیفٹی کے لیے ضروری بنایا گیا تھا. تاہم قانون آزادی اظہار کی حفاظت کو بھی یقینی بناتا تاکہ عوامی مکالمے پر اثر نہ پڑے. یہ قانون پاکستان میں بھی سوشل میڈیا ریگولیشن کے لیے مثالی نمونہ بن سکتا ہے. یہاں پہ چند ریکمنڈیشن جو مختلف ایکسپرٹس دیتے ہیں، تھنک ٹینکس دیتے ہیں، وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلا ہے کہ پیکا ایکٹ جو ہے اس کو ریوائز کیا جائے اور اس کے اوپر جو پارلیمنٹ کی جو انسائٹ ہے، پارلیمنٹ کی نگرانی وہ ضروری بنائی جائے تاکہ شفافیت بڑھے اور عوامی جو اعتماد میں بھی اضافہ ہو سکے. انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری اتھارٹیز بنائی جانی چاہیے. ایسی ریگولیٹری اتھارٹیز قائم کی جائیں جو حکومتی دباؤ سے آزاد ہو تاکہ قانون کا غیر جانبدارانہ نفاذ ممکن ہو سکے. اس سے آزادی اظہار اور قانون کی حکمرانی کو توازن ملے گا.
اس کی مثال دیکھتے ہیں تو یونائٹیڈ کنگڈم نے آف کام ریگولیٹرس کا، یونائٹیڈ کنگڈم کا ادارہ ہے آف کام، تو وہ اس طرح کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کو انڈیپینڈنٹلی ریگولیٹ کرتا ہے حکومت کے انفلوئنس کے بغیر۔ ڈیجیٹل لٹریسی پروگرامس جو شروع کیے جانے اسکولوں اور کمیونٹی میں ڈیجیٹل خواندگی کے پروگرام سے نوجوانوں میں آن لائن ذمہ داری کا شعور پیدا ہوتا ہے، تو اس طرح کے پروگرامس جو ہیں شروع کیے جانے چاہیے۔ فن لینڈ کا نیشن وائڈ ڈیجیٹل لٹریسی انیشیٹو جو ہے وہ پاکستان کے لیے مثال کے طور پر سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ آن لائن بلاگ یا مواد کو ہٹانے کے لیے جو فہرست ہے عوامی سطح پر دستیاب ہونی چاہیے تاکہ حکومت کی کارروائی شفاف ہو اور ناجائز پابندیوں سے بچا جا سکے، ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی، ماہرین تعلیم اور ٹیکنالوجی کے ماہرین کو پالیسی سازی میں شامل کیا جانا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر پابندیوں اور مواد کی نگرانی کے لیے عدالتی کے خلاف عدالتی اپیل کا نظام ہونا چاہیے تاکہ آزادی اظہار کی حفاظت ہو اور غیر قانونی اقدامات روکے جا سکیں۔ جوڈیشل ریویو ہونا ضروری ہے۔ پرائیویسی پر جو پروٹیکشن کے لیے قوانین بنائے جانے چاہیے تاکہ غیر قانونی نگرانی کو روکا جا سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو سیاست کی کسی بھی قسم کے اس طرح کے ایگزامس میں حصہ لے رہے ہیں تاکہ اس میں ہمارا کنٹینٹ جو ہے ان تک پہنچے اور ان کو اس سے فائدہ ہو سکے۔